اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات کرام، وقت بڑا قریب ہے، انشاءاللہ میں 15 سے 20 منٹ آپ کو وعدہ دوں گا، اس سے زیادہ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ، کیونکہ بات یہ ہے کہ 11ویں والے تک ناتخواؤں نے پہنچایا، 12ویں والے تک ارشد بھائی اور خرم بھائی نے پہنچایا، اب میں خدا کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ، 1 بجنے والے ہیں۔ تو ساری بات اسی ہے، یہ محفل عام محفل جیسی نہیں ہے، میں یوں کہوں گا کہ اس محفل کو کرانے والے وہ میرے مرشد کے مخانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے سامنے میرا بچپن میں گزرا ہے، اور ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس رخ زیبا کا میں نقشہ کھینچنے والا ہوں، میں جانتا ہوں وہ ان کے دیدار سے مشرف ہو چکے ہیں۔ تو یہاں محفل نہیں ہے، یہاں اللہ کی بڑی رحمتیں ہو رہی ہیں، تو ادب سے بیٹھیں گے تو بہت کچھ ملے گا، اور یقین مانیں نہ ہم وہ مولوی ہیں نہ یہ وہ ثنا خاں ہیں کہ رات بھر نعتیں پڑھی، مفتی صاحب کی نماز بھی گول، ثنا خاں کی نماز بھی گول، اور بیٹھنے والے کی نماز بھی گول۔ ہم وہ ہیں جو نعت بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار میرے مرشد کے خلیفہ محترم قبلہ مولانا فیاض حسن نشبندی مقصودی صاحب، جن کی محبت شفقت کے آپ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ابھی اتنے پیارے انداز میں میرے بھائی ارشد نے، میرے بھائی خرم نے نعت شریف پیش فرمائی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سبحان اللہ میں 15-20 منٹ گزر جائیں، میں آپ سے ایک مرتبہ سمجھاؤں گا کہ اب آپ نے جو آج فرانس میں وہ بغیرت کتے نعوذ باللہ میرے نبی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اور حضور کے میلاد کے لیے اتنی بلند سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ آپ کی آواز ان فضاؤں میں گھومتے ہوئے پاکستان کے ہر ولی کے دربار کو چومتے ہوئے ڈائریکٹ گنبد خضرا کی جالی سے جا لگے اور کہے یا رسول اللہ، آپ کے دیوانے آپ کے ناموس کے لیے آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ اب سب نے یہ بات کرنی ہے، میں بار بار انشاءاللہ کوشش کروں گا نہ کروں، لیکن آپ نے یہ بات کرنی ہے کیا کہ جو امیر بن کے آیا نہ کہے، لیکن جو میرے مرشد کے اللہ والوں کے در کا فقیر بن کے آئے وہ کہہ دے ذرا، اور آپ دوسرا کر کے کہہ دے ذرا۔ بھائی لنگر کا انتظام ہے، لنگر کا بڑا کمال ہوتا ہے۔ بحری جہاز چل رہا ہے، بحری جہاز بڑے سے بڑا بحری جہاز روکنا لنگر ڈال تو وہاں جہاز ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں رکنا، آپ نہیں رکنا، کیا نہیں رکنا؟ آپ کی زبان نہیں رکنی، آپ نے رکنا ہے۔ زبان سے کیا کہنا ہے؟ اور پھر کہیں ذرا، جب میں یہاں آیا، میں بڑے دن بعد میں خیال سے بچپنوں کے بعد میں یہاں آیا، مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن جب ویرانگی دیکھی تو میں تھوڑا پریشان سا تھا، لیکن جب یہ ماحول دیکھا، جب حضرت کی آواز سنی، ان کی آواز سنی، تو پھر دل نے ایک بات کہی کہ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ ستار بھائی آثار نظر آتے ہیں۔ آج تو ویرانے بھی گلے گلزار نظر آتے ہیں، اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں، ارے آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔
سرکار کی محفل سجانے والوں بڑی مبارکباد آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرسوم عطا فرمایا، وہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد منانے والوں کو ملے گا کیا؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ میلاد منانے والوں کو ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بات اتنی سی تھی کہ جب جس رات میرے آقا تشریف لے کر آئے، میرے آقا کا آنا تھا، اللہ اکبر، دوزخ کا بجھانا تھا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ آپ نے کہیں کیسی بات کر دی؟ بات اتنی سی ہے کہ میرے آقا جب تشریف لائے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال سے ایک آتش کدہ ایران میں چل رہا تھا، ایک آگ جل رہی تھی، بہت بجھانے کی کوشش کی گئی، آگ نہیں بجھتی تھی، آتش بھڑک رہی تھی، آگ جل رہا تھا۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، وہ آتش کدہ بجھ گیا، وہ آگ بجھ گئی۔ اب بتانا یہ تھا جس طرح میرے آقا کا جس دن آقا کا میلاد منانے والوں ولادت کا دن تھا، رب نے ایران کی اس آتش کدہ کو بجھا دیا، اس آنکھ کو بجھا دیا، تو جو حضور کا میلاد مناتا ہے انشاءاللہ اس کی جہنم کی آنکھ بجھ جائے۔ لیکن ان سب بات سے پہلے تھوڑا سا رکشہ 2 پہلو بیان کروں گا، ایک حضور کی صورت، ایک حضور کی سیرت کا۔ سبحان اللہ، وقت بڑا قلیل ہے، قرآن نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو نوازیں گے، آپ راضی ہو جائیں۔ زمین یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، آسمان یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، پرند یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، چرند یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، چاند یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، سورج یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یہی نہیں، کہو ذرا سبحان اللہ، تارے یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، ستارے یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ تخت یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ خلبہ یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ حور یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ جنت یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ جنات یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ انسان یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ حیوان یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، یہ نباتات یہ چاہیں کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ کا کعبہ یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، زمزم نہیں چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، صفا یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، مروہ یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یہی نہیں، کہو نا سبحان اللہ، الیاس یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، موسیٰ یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، داؤد یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یحییٰ یہ چاہے کہ خدا تو راضی ہو جائے، اور یہی نہیں، ساری کائنات یہ چاہتی ہے مولا ہم تجھے راضی کر لیں، رب چاہتا ہے میرا محمد اس سے راضی ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ محمد کو بنایا کیسا؟ محمد کو رب نے ایسا بنایا، کیسا بنایا؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک خود خلقت کما تشاء، کأنک خود خلقت کما تشاء سے مراد کیا ہے؟ یہ پیارے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اب آپ نے کیسا چاہا؟ اب آپ نے کیسا چاہا؟ میرے نبی کو ایسا بنایا کہ وسیم بھی بنایا اور قسیم بھی بنایا۔ وسیم کسے کہتے ہیں؟ خوضر سبحان اللہ۔ یہ 2 صفتیں کسی انسان میں نہیں، کسی ذات میں نہیں، اگر ہے تو مصطفیٰ کی ذات میں ہے، یعنی حضور کو وسیم اور قسیم بنانا یہ ذات کسی اور میں نہیں، یہ نمایاں صفت کسی اور میں نہیں۔ اب وسیم کسے کہتے ہیں، قسیم کسے کہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ وسیم کہتے ہیں ارشد بھائی، خرم بھائی، پہلی بار دیکھا، جنہوں نے دیکھا میں جانتا ہوں، اللہ، پہلی بار دیکھا تو خوبصورت لگا، دوسری بار دیکھا تو اور خوبصورت لگا، یعنی ہر بار سے پہلی بار سے خوبصورت دیکھنے والی ذات وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسے کہتے ہیں وسیم، اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ دائیں سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے، بائیں سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے، آگے سے دیکھو تو خوبصورت نظر آئے، جس جانب سے محمد کو دیکھو محمد خوبصورت نظر آئے۔ اسے کہتے ہیں قسیم، مراد یہ ہے میرا محمد وہ نور بن کر آیا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا اپنی دین کے لیے، ہم نے یحییٰ کو چنا اپنے دین کے لیے، ہم نے موسیٰ کو چنا اپنے دین کے لیے، ہم نے یوسف کو چنا اپنے دین کے لیے۔ آدم سے کہا استفا، نوح سے کہا استفا، داؤد سے کہا استفا، میرا محمد آیا، کہا یہ مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا چنا ہوا، میرا محمد وہ ہے جو چنو ہمیں سے چنا ہوا ہے۔ مثال پھر دیتا ہوں،
یہ 100 روپے کا نوٹ دیکھ رہے ہیں، بڑا آسان انداز ہے. یہ 100 روپے کا نوٹ دیکھ رہے ہیں. یہ 100 روپے میں 1 روپے کے کتنے نوٹ ہیں؟ سب بھائی میتھمیٹکس اچھی ہے سمجھ. کتنے نوٹ ہوں گے اس میں؟ 1 روپے کے 100 نوٹ علیحدہ کر دو. 1 روپے کے کتنے نوٹ بنے؟ بولو نا، چھٹاک بھر کی زبان نہیں چاہیے، ٹائمر کی نظر نہیں چاہیے. کتنے نوٹ بنے؟ اور اگر جمع کر دو تو 1 نوٹ، علیحدہ کر دو تو 100 نوٹ. اب بات اتنی سی ہے، قرآن بتا رہا ہے میرے نبی کو رب راضی کرنا چاہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جتنے بھی کمال تھے، جتنے بھی جمال تھے، جتنے بھی معجزات تھے، جتنے بھی اوصاف تھے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ہر نبی کی صفات کو جمع کر دو تو مصطفیٰ کی ذات بنتی ہے، اور مصطفیٰ کے ہر کمال کو علیحدہ کر دو تو ہر نبی کی ذات بنا کرتی ہے. یعنی یہ 100 کا نوٹ تمہیں بتا رہا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو دنیا والوں تو اس 100 روپے کے نوٹ کو دیکھ لو. جب اس میں نوٹ جمع ہو جائیں تو 1 نوٹ بنتا ہے، علیحدہ کر دو تو 1 روپے کے 100 نوٹ بنتے ہیں. تو مصطفیٰ کی ذات کو، اگر اس کی صفات کو، اگر ان کے جمال کو، اگر ان کے کمال کو علیحدہ کر دو تو ہر نبی کی صفات بنا کرتی ہے. میں کہتا ہوں ہر نبی کی ذات بنا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ کہو ذرا سبحان اللہ. میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا آپ کو رب نے ایسا بنایا. میں نے 2 پہلو بیان کر رہے ہیں، ایک صورت ایک سیرت. آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. کہو ذرا سبحان اللہ. کیسا بنایا؟ ارے کیسا بنایا؟ ایسا بنایا اگر کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھ رہے، نماز اللہ کے ایک اور گھر بیت المقدس کی طرف ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چہرہ آسمان پر اٹھائیں، اللہ کی طرف دیکھیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. پیارے تیرا دیکھنا ایسا ہے کہ ہماری طرف تو نے دیکھا، ہم نے تو یہ چہرہ ایسا بنا ہے، والضحیٰ والا چہرہ بنایا ہے، اس کی ہم نے قسمیں کھائی ہیں. ہم نے تو یہ چہرہ ایسا بنایا ہے، من رانی فقد رأى الحق. ارے تجھے جو دیکھ لے گا اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے. ہم نے تو یہ چہرہ ایسا بنایا ہے، اس نے تجھے دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. وہ ایسا صحابی کہلایا کہ ہر صحابی یہ نبی، سارے مل کے کہہ دو ذرا، ہر صحابی یہ نبی. جس کو حضور کے صحابہ سے پیارے سارے مل کے ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی. آپ کا چہرہ ایسا بنایا کہ جو آپ کو دیکھ لے وہ صحابی بن جائے. اور صحابی کی شان یہ، میں اس سے راضی ہو جاؤں، مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ عنہ ورضوا عنہ. کہ پیارے وہ چہرہ بنا دیا کہ وہ چہرہ کہ آپ اٹھائیں ہم کعبے کو قبلہ بنا دیں. ایسا چہرہ بنا دیا. اور کیوں نہ کہ ہم نے، کیونکہ آپ کو ایسا بنایا ہے. کیسا بنایا؟ ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ اگر بلال حبشی کعبے پہ کھڑے ہوں اور کہیں، اذان دینے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیں تو آواز آئے. بلال کے آقا آواز دی کہ یا رسول اللہ پہلے اذان دیتا تھا، کعبے کی جانب رخ ہوتا تھا، اب تو خود کعبے پہ ہوں، اب کس جانب رخ کروں؟ میرے آقا فرمایا نہ بلال ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، رخ مصطفیٰ کی جانب چہرہ تھی. میرے اعلیٰ نے فرمایا کہ حاجو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ایسا چہرہ بنایا. اور کیوں نہ بنایا؟ قرآن نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے آپ کو دن کا سورج اور رات کا چراغ بنا کر بھیجا. لفظ سراج کے 2 معنی نکلتے ہیں، 2 معنی. ایک معنی مصباح، ایک معنی شمس. دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہو رہی تو بتا دیں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ستار بھائی، اب ستار بھائی یہ میرے پیر بھائی بھی ہیں. بہرحال آپ لوگ شاید نہیں جانتے، یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جو میرے مرشد کے بھی بڑے قریب ہیں، جو میرے مصطفیٰ کے بھی بڑے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو آپ کے محلے میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اس گھر پر قائم و دائم رکھے. بتانا میں کیا چاہ رہا تھا، لفظ سراج کے 2 معنی عربی میں، ایک مصباح ایک شمس. نبی کو فرمایا سراج، نہ مصباح پکارا نہ شمس پکارا. پکارا تو کیا پکارا؟ سراج پکارا. کیا پکارا؟ بولو کیا پکارا؟ اب سراج کو پکارا. پیارے ہم نے دونوں معنی اس میں جمع کر دیے. رات کو آؤ، دن کو آؤ.
یعنی جب آؤ گے دن کو بھی آؤ گے یا رات کو آؤ گے. اگر مصباح المرابقات ہے، لوگ کہتے ہیں صرف راتوں کو حضور کی کرنیں ملتی ہیں، دن کو نہیں ملتی. اور اگر شمس المرابقات ملے راتوں کے نہیں، صرف دن کو اجالے میں حضور کی محبت ملتی ہے، راتوں کو نہیں ملتی. اسی لیے ہم نے سراج بنا دیا، اب رات کو آؤ یا دن کو آؤ محمد سے چمک پا کے جاؤ گے. اور ایک چمک پانے والا صدا لگائے گا کیا کہ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم نے آپ کا چہرہ ایسا بنایا، کیسا چراغ بنایا آپ کو، ایسا چراغ. مثال دیتا ہوں، ایک جلا ہوا چراغ ارشد بھائی، ایک جلا ہوا چراغ اور اس کے آگے ہزاروں دیے ایسے ہیں جو بجھے ہوئے. مجھے بتاؤ، مثال دے دو، بجھے ہوئے چراغوں کو اس ایک چراغ سے جلاؤ تو تمثیل یا مثال دینے کا مقصد تھا کہ اس ایک جو چراغ جلا ہوا تھا کہ اس کی کمی، روشنی میں کوئی کمی آئی تو بولو نا، نہیں آئی. محمد مصطفیٰ ہم نے ایسا چراغ آپ کو بنایا، آپ سے انبیاء بھی چمکیں گے، آپ سے صحابہ بھی چمکیں گے، آپ سے تابعین بھی چمکیں گے، آپ سے پوری کائنات چمک جائے گی، آپ کے دیے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ میں نہیں کہتا، دائی حلیمہ کہتی ہیں ارے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی بڑے نہیں ہوئے. آقا کو اپنے قبیلے میں لے کے جا رہی ہے، بنو سعد کے قبیلے میں. جب لے کے گئی، جس گھر میں لے کے گئی اس گھر میں چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی. حضور چھوٹے سے ہیں، گھر میں لے کے گئی، چراغ نہیں، روشنی نہیں ہے. بنو سعد کی عورتیں صبح آ گئی، کہنے لگی اے حلیمہ ہم نے دیکھا ہے راتوں کو تو امیر بھی جب سوتے ہیں تو دیے بجھا دیتے ہیں، تو کیا اتنی امیر ہو گئی؟ رات گزر گئی، دن نکل آیا، تیری گھر کی روشنی میں کمی نہیں آ رہی، تیرے گھر کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آ رہی. چراغ بڑھتا جا رہا ہے، روشنی بڑھتی جا رہی ہے، نور بڑھتا جا رہا ہے. کون سا چراغ لائیے؟ فرمایا لا محتاج السراج. فرمایا تم نے چراغ کی بات کہی، ارے میں تو چراغ کی محتاج ہی نہیں، آؤ دکھاتی ہوں کیا لے کر آئی ہوں. دیکھا حضور چولہے میں حضور کے چہرے انور سے نور پھوٹ رہا ہے. لا محتاج السراج، جب سے یہ آیا ہے میں چراغ کی محتاج ہی نہیں رہی. یہ وہ شان والا مصطفیٰ ہے، یہ وہ رسول ہے جیسا رب نے چاہا ایسا بنایا. کہو سبحان اللہ. چراغ ایسا بنایا. اور سورج کیسا بنایا؟ کہو سبحان اللہ. سورج بنانے کا مقصد کیا تھا میں تمثیلاً بتا رہا ہوں. سورج کیوں کہا؟ فزکس کا چیپٹر ریفلیکشن آف لائٹ. مراد یہ ہے کہ زمین پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. اگر زمین پر سورج کی روشنی پڑے، توجہ سنیے گا، پتھر جذب نہ کرے تو پتھر ہے، لیکن اگر جذب کر لے تو پتھر نہیں رہتا، ڈائمنڈ ہیرا بن جاتا ہے. کہو سبحان اللہ. حضور کو فرمایا حضور سورج ہے، حضور کی فیض، حضور کا نور کی کرنیں پڑ رہی ہیں. بس جس نے اپنے آپ کو پتھر بنا لیا مصطفیٰ اس سے دور ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پتھر والا نہیں بلکہ نور کو جذب کرنے والا بنا لیا وہ داتا اور خواجہ بن گئے. وہ داتا اور خواجہ بن گئے. اس لیے فرمایا حضور آپ سورج ہیں. اور سورج کا ایک اور کمال ہے کیا؟ جب یہ صبح ہونا اسی میدان میں آ جانا، ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا، ایک ہاتھ میں آئینہ رکھنا. پہلے پتھر سے پوچھنا سورج کہاں ہے، وہ کہے گا بہت دور ہے، سورج قریب نہیں ہے. پھر آئینہ سے پوچھنا آئینہ تو بتا سورج کہاں ہے، وہ کہے گا نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ، آ میرے سینے میں دیکھ تجھے سورج نظر آ جائے گا. اگر تم نے اپنے دل کو آئینہ بنا لیا مصطفیٰ تمہارے سینے میں ہے، لیکن اگر اپنے دل کو پتھر بنا لیا مصطفیٰ تم سے دور ہے. لیکن مصطفیٰ کو ایسا بنایا جیسا انہوں نے چاہا. کہو سبحان اللہ. کیسا چاہا؟ کیسا چاہا؟ ایسا چاہا کہ اگر اشارے کر دے تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کہو سبحان اللہ. کیوں نہ ہو کہ حضور اگر جھولے میں بھی ہو تو چاند سے کھیل رہے ہیں انگلیوں سے، ارے یہ انگلی اگر پیالے میں رکھ دے تو آبشار جاری ہو جائیں. اور خدا کی قسم دائی حلیمہ کہتی کیا کہ بنو سعد کے قبیلے میں کنواں تھا، میں کبھی کبھی جاتی حضور کے کپڑے دھونے کے لیے. جب جاتی تو وہاں کی عورتیں کہتی، وہاں بھی اور بھی امائیں آتی، کہتے ہمارے بچے روز کپڑے گندے کرتے ہیں، تم پھر بھی کبھی کبھی آتے ہو، یہ فرق کیا ہے؟ ہمارے بچے بھی تو ہیں، ایک تمہارا بچہ بھی ہے. فرمایا تیرے بچے اور ہیں، میرا بچہ اور ہے. تیرے بچے اور ہیں، میرا بچہ اور ہے. سن، تیرے بچے پاک کو پلید کرتے ہیں، تیرے بچے کپڑے پاک ہو تو پلید کرتے ہیں، میرا بچہ پلیدوں کو پاک کرتا ہے. میرا بچہ پلیدوں کو پاک کرتا ہے. تم بات نہیں سمجھے میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے. اگر آقا اشارہ کر دیں
تو یہ شان. آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت بڑا قلیل ہے. میرے آقا کی ذات بہت اعلیٰ، میرے آقا کا مرتبہ بہت اعلیٰ. وہی میں نے کہا نا، اشارہ کر دیا تو حال کیا ہو گیا. اگر لعاب کی بات کریں، لعاب کی بات کریں، فتح مکہ کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں کھارا پانی نکلا. حضور نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا. تو حضرت سبحان اللہ. اب ایک مثال دے رہا ہوں. پانی کو اگر آپ کنویں میں ڈالیں تو ہوتا کیا ہے؟ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ حضور کے لعاب کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا. لیکن پانی میں اگر کوئی اور وصف ملایا جائے، ارشد بھائی، روح افزا ہو یا کوئی اور، تو آپ دیکھیں رنگ بھی بدلے گا، بو بدلے گی، ذائقہ بھی بدلے گا. صحیح ہے؟ کوئی اور چیز ملائیں تو ہر چیز بدلتی ہے نا. لیکن مصطفیٰ کو لعاب ڈلا، نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلی، ذائقہ بدل گیا. معلوم کیا چلا؟ مصطفیٰ صورت نہیں بدلتے، سیرت بدل دیا. آئے تھے ابو بکر، صدیق بنا دیا. آئے تھے عمر، فاروق اعظم بنا دیا. میں نہیں کہتا مسند خلافت پہ میرے آقا عمر بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کہتے ہیں یہ عمر خطاب کا بیٹا تھا. جب حضور کی غلامی اختیار نہیں کی، عمر کو باپ نے، خطاب نے 5 اونٹ دیے. کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ دیے. کہا اس کو سیدھے قطار میں لگا. عمر پہلا اونٹ آگے لگاتا، چوتھا آگے آ جاتا، چوتھا اونٹ لگاتا، 5واں آگے آ جاتا. یہ عمر جو خطاب کا بیٹا تھا 5 اونٹوں کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا. جب سے نبی کی غلامی اختیار کی، 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت ہے. ارے امت بھی سیدھی ہے، حکومت بھی سیدھی ہے. آئے تھے عمر، فاروق بنا دیا. آئے تھے عثمان، غنی بنا دیا. آئے تھے علی، مولا علی بنا دیا. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حضور کے لعاب کا کمال ہے. پھر میں کہوں، میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اگر دل کی بات کریں، کہتے نا بکواس کرنے والے تو کر لے، حضور ہمارے دل ہیں، حضور ہماری جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے. پھر کسی اس کی مثال دوں. مثال یہ ہے، کیا مثال ہے؟ مثال اتنی سی ہے، اگر میرا دل اگر اندر ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، میرا دل اگر اندر ہے، میرے کان سنتے ہیں، میرا دل اگر اندر ہے، میری زبان بولتی ہے، میرا دل اگر اندر ہے، تو میں ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں. بات بھی میرا دل اگر باہر ہوگا، میں نہ سن سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں. اب غور کر، حضور کا وہ زمانہ، حضور ابھی بڑے نہیں ہوئے، حضور بچپن میں ہیں. حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. حضور فرماتے 2 فرشتے آئے، میں نے دیکھا، انہوں نے میرے اٹھایا، میں نے دیکھا. پہاڑ پہ لے گئے، میں نے دیکھا. انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، میں نے دیکھا. میرے سینے سے میرا دل نکالا، میں نے دیکھا. پھر اس دل کو آب زمزم سے دھویا، میں نے دیکھا. پھر سونے کے تش میں رکھا، میں نے دیکھا. مجھے بتا، میرا دل باہر ہو، میری آنکھیں نہیں دیکھتی، میرا دل باہر ہو، میرے کان نہیں سنتے، میرا دل باہر ہو، میری زبان نہیں بولتی. مصطفیٰ کا دل باہر ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ کا دل باہر ہے، مصطفیٰ سن رہے ہیں. مصطفیٰ کا دل باہر ہے، مصطفیٰ میرے آقا بول. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. وما توفیق الا باللہ. رات باقی، حیات باقی، پھر ملاقات باقی. میں انشاءاللہ آپ سے کبھی موقع ملا پھر بات کروں گا. میں نے صوفیوں سے کہا میرے نبی کی شان کیا ہے، میں نے آیات سے کہا میرے نبی کی شان کیا ہے. کہو سبحان اللہ. پھر میں آ گیا تھا جہاد کے پاس. میں نے ان سے کہا تم ہی بتا دو. جنید بھائی سن رہے نا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس لیے جمع ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے، آپ کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ابھی وہ جدا ہو نہیں پاتے، اللہ ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. تو آپ مبارک ہو. میں نے آیات سے پوچھا، انہوں نے بھی یہ کہا. آگے میں فتح جہاد کے بعد کہ تم ہی بتا دو. تو سب نے کیا کہا؟ الف نے کہا قرفت کائنات ہے، با نے کہا بقائے کائنات ہے، تا نے کہا تنویر کائنات ہے، تا نے کہا ثروت کائنات ہے، جیم نے کہا جلوہ کائنات ہے، آ نے کہا حسن کائنات ہے، قا نے کہا خیر کائنات ہے، دال نے کہا دلالت کائنات ہے، زال نے کہا نشان کائنات ہے، را نے کہا راحت کائنات ہے، فا نے کہا فضان کائنات ہے، قاف نے کہا قاسم کائنات ہے، قاف نے کہا کونین کائنات ہے، لام نے کہا لارب کائنات ہے، میم نے کہا محسن کائنات ہے، واو نے کہا والی کائنات ہے، حمد نے کہا اعظم کائنات ہے. اور جب یا کی باری آئی تو یا نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کیا پیش کریں آپ کو، کیا چیز ہماری ہے؟ اے محمد یہ دل بھی آپ کا ہے، جہاں بھی آپ کے. وما توفیق الا باللہ.